بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ آسٹریلیا کا بدنام زمانہ سپاہی ہتک عزت کا کیس ہار گیا، کئی افغان شہریوں کو قتل کیا تھا۔ خرطوم کے بازار میں ہوائی حملے، 18 جاں بحق، امریکہ نے کہا جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ترکی سویڈن کی رکنیت قبول کرے، نیٹو چیف کا مطالبہ، جینس اسٹالٹنبرگ جلد انقرہ کا دورہ کریں گے۔ سرحد کے قریب یوکرین کے حملوں کو ناکام بنایا، 30 فائٹرز کو ہلاک کیا، رشیا کا دعویٰ۔ امریکہ یوکرین کو $300 ملین کا نیا پیکیج دے گا، رشیا نے کہا واشنگٹن ماسکو کے خلاف ہر کوشش کر رہا ہے۔ انڈیا نیپال تعلقات کو ہمالیہ کی بلندیوں تک لے جائیں گے، پرچندا سے ملاقات کے بعد مودی کی پریس کانفرنس، 7 سمجھوتوں پر دستخط۔ سیز فائر کی خلاف ورزیوں سے سختی سے نمٹیں گے، کوکی ملیٹنٹس کو امت شاہ کی وارننگ، منی پور دورہ ختم۔ احتجاجی ریسلرز کی تائید میں کسان مورچہ کے ملک گیر مظاہرے، 5 جون کو برج بھوشن کے پتلے جلائے جائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ آسٹریلیا کے سب سے مشہور فوجی بین رابرٹ سمتھ 3 اخبارات کے خلاف ہتک عزت کا کیس ہار گئے ہیں۔ ان اخباروں نے ان پر افغانستان میں جنگی جرائم کا الزام لگایا تھا۔ ان اخبارات کے خلاف فوجی نے مقدمہ دائر کیا تھا۔ ان اخباروں کا کہنا تھا کہ اس نے کئی قیدیوں کو ہلاک کیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب ایک سول عدالت نے آسٹریلیا کے سپاہیوں کی طرف سے جنگی جرائم کے الزامات کا جائزہ لیا اور فیصلہ سنایا۔ جج نے کہا کہ قتل کے 6 الزامات میں سے 4 صحیح ثابت ہوئے ہیں۔ بین رابرٹس نے تمام الزامات رد کر دیے تھے۔ ایک الزام تھا کہ بین رابرٹس نے ہتھ کڑی پہنے ہوئے ایک کسان کو پہاڑی سے لات مار کر گرا دیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ ایک الزام یہ تھا کہ ایک طالبان قیدی کو پیٹھ میں 10 مرتبہ گولی ماری گئی، اس کے بعد اس کا نقلی پیر ٹرافی کے طور پر لے جایا گیا اور بعد میں سپاہیوں نے اس کا استعمال شراب پینے کے برتن کے طور پر کیا۔ 2 قتل ایسے بھی تھے جو جشن منانے والے سپاہیوں کے لیے کیے گئے تھے۔ یہ آسٹریلیا کا وہ سپاہی ہے جسے سب سے زیادہ میڈلز ملے ہیں، اس کا تعلق ایک ایلیٹ فورس سے تھا۔ اس فیصلے پر افغانستان کے حکمران طالبان نے کہا کہ غیر ملکی فوجوں نے افغانستان میں 20 سال کے اپنے قبضے کے دوران بے حساب جرائم کیے ہیں۔ طالبان کے ایک ترجمان ہلال کریمی نے کہا کہ یہ واقعات کئی جرائم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں۔ سڈنی میں یہ فیصلہ سنایا گیا۔ جج اینتھنی مساکو نے کہا کہ کئی الزامات صحیح ثابت ہوئے۔ 2012 میں رابرٹ سمتھ نے نہتے اور ہتھ کڑی پہنے ہوئے افغان قیدی کو پہاڑی سے گرا دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی یونٹ کے 2 سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ بری طرح زخمی 2 افغانیوں کو ہلاک کرے۔ جج نے اس الزام کو بھی درست پایا کہ 2009 میں اس نے ایک معذور افغان شخص کا قتل کیا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک شخص کے قتل کا حکم دیا تھا جس نے اپنے آپ کو ایک سرنگ میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ آسٹریلین سپاہی پر مقدمہ کرنے والے اخبارات نے عدالت کے فیصلے کو ویلکم کیا ہے۔ ایک اخبار کے نمائندے نک میکنزی نے کہا کہ یہ انصاف کا دن ہے۔ ان کے ساتھ ہی کرس ماسٹرز نے کہا کہ اس فیصلے سے انہیں راحت ملی ہے۔ اس مقدمے کی وجہ سے آسٹریلیا کی فوج میں اخلاق و کردار کی ضرورت کا مسئلہ اجاگر ہوا تھا۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے ایک بازار میں ہوائی حملوں سے 18 شہری جاں بحق ہو گئے۔ سوڈان میں لڑائی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ فوج نے جدہ میں سیز فائر کے لیے ہونے والی بات چیت سے باہر نکلنے کا اعلان کیا ہے۔ 6 ہفتوں سے خرطوم اور ملک کے دوسرے حصوں میں خونریز لڑائی ہو رہی ہے۔ فوج اور نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ فوج نے خرطوم میں RSF کے اڈوں کو دھماکے سے اڑا دیا اور الزام لگایا کہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے امدادی سامان
نہیں پہنچایا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے بتایا کہ ہوائی حملوں میں 18 سویلینز ہلاک ہوئے اور 106 زخمی ہوئے۔ دوسری تنظیموں نے بھی ان ہلاکتوں کی تصدیق کی اور بتایا کہ صورتحال بہت خراب ہے۔ انہوں نے بلڈ ڈونیشنز اور ڈاکٹروں سے فوری مدد کی اپیل کی ہے۔ امریکہ نے کہا کہ دونوں فریقوں کی طرف سے جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ جب بھی دونوں فریق سنجیدہ ہوں، واشنگٹن مصالحت کرانے کے لیے تیار ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ خرطوم میں آرمی چیف عبد الفتاح البرہان کے وفادار سپاہیوں نے محمد حمدان داغلو کی RSF کے اڈوں پر حملے کیے۔ برہان نے کہا کہ فوج جیت حاصل کرنے تک لڑائی جاری رکھے گی۔ RSF نے کہا کہ وہ اپنے بچاؤ کا حق رکھتی ہے اور فوج جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ یہ لڑائی 15 اپریل کو شروع ہوئی تھی، تب سے 1800 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ ملک کے اندر 12 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے اور ملک سے باہر 4,25,000 لوگ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان کو اب سیریا کے ریفیوجیوں سے نمٹنے کے اہم مسئلے کا سامنا ہے۔ طیب ایردوان نے حالیہ الیکشنز میں قوم پرستی کی ایک لہر میں کامیابی حاصل کی تھی، اب ان کا دور تیسرے دہے میں داخل ہو گیا ہے۔ سیریا کے صدر بشار الاسد طیب ایردوان سے ملاقات کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ پہلے ترکی نارتھ سیریا کے علاقوں سے اپنی فوجیں ہٹائے۔ ترکی میں سیریا کے ریفیوجیز حالیہ الیکشنز کا ایک اہم مسئلہ تھے۔ نیٹو نے اپنے رکن ملک ترکی پر اس بات کے لیے دباؤ بڑھا دیا ہے کہ وہ سویڈن کی رکنیت کے تعلق سے اپنے اعتراضات ختم کرے۔ پچھلے سال یوکرین پر رشیا کے حملے کے بعد سویڈن اور فن لینڈ نے اپنی غیر طرفداری چھوڑ دی تھی اور نیٹو میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ فن لینڈ لمبی کوششوں کے بعد اپریل میں نیٹو کا 31واں رکن بن گیا، لیکن ترکی نے اب تک سویڈن کی امیدواری کو ہری جھنڈی نہیں دکھائی ہے۔ کسی بھی ملک کو نیٹو میں شامل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام رکن ملک اس تجویز کی تائید کریں۔ ترکی کا الزام ہے کہ سویڈن دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے۔ نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ وہ جلد ہی انقرہ کا دورہ کریں گے اور ترک عہدیداروں سے اس بارے میں ملاقات کریں گے۔ رشیا نے کہا ہے کہ اس نے ایک سرحدی علاقے میں یوکرین کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ رشین عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ اس کارروائی کے دوران یوکرین کے کم سے کم 30 فائٹرز ہلاک ہوئے۔ یوکرینی فوج نے دوسری طرف دعویٰ کیا کہ اس نے کیف پر حملہ کرنے والے 10 رشین میزائلز کو مار گرایا ہے، لیکن دارالحکومت کیف میں میزائلوں کا ملبہ گرنے سے 3 لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان میں 9 سال کی ایک بچی اور اس کی ماں بھی شامل ہے۔ یہ لوگ اس وقت ایک ملبے کی زد میں آ گئے جب وہ ایک بام شیلٹر میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ کرملن نے کہا کہ صدر ولادیمیر پوٹین کو بیلگورود کی صورتحال سے واقف کرا دیا گیا ہے۔ کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے یہ بات کہی۔ نیٹو چیف نے کہا کہ تمام رکن ملکوں کا احساس ہے کہ یوکرین کو نیٹو کا رکن بنانا چاہیے۔ انہوں نے اوسلو میں نیٹو فارن منسٹرز کی میٹنگ کے موقع پر یہ بات کہی۔ اس میٹنگ میں یوکرین جنگ کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ زیلنسکی نے یوکرین کو یورپی یونین اور نیٹو میں شامل کرنے پر زور دیا۔ رشیا کے سفیر نے اس دوران الزام لگایا کہ امریکہ رشیا کو شکست دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی جب وائٹ ہاؤس نے کیف کے لیے $300 ملین کے ایک نئے پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے مغربی ملکوں سے کہا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید پیٹریٹ میزائلز اور جیٹ فائٹر سپلائی کریں۔ مولڈووا میں زیلنسکی نے یہ بات کہی۔ یوکرین کو پہلے ہی ایسے ہتھیار دیے جا چکے ہیں، لیکن وہ مزید ہتھیاروں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں دراندازی کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ دیر البلح علاقے میں اسرائیلی فوج ٹینکس کے ساتھ گھس پڑی۔ مقامی فورسز نے بتایا کہ اس ہفتے کے بعد سے اسرائیل تقریباً ہر روز ایسی کارروائیاں کر رہا ہے۔ جارڈن کے کراؤن پرنس حسین کی شادی سعودی عرب کے ایک مشہور بزنس خاندان کی لڑکی سے ہوئی ہے۔ شادی کی تقریب میں برطانیہ کے پرنس ولیم اور ان کی بیوی کیٹ نے بھی شرکت کی۔ جارڈن کے 28 سالہ کراؤن پرنس کی شادی 29 سالہ رجوہ السیف سے ہوئی ہے۔ وہ ایک 29 سالہ آرکیٹیکٹ ہیں اور ایک ایسے بزنس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں جس کے شاہی خاندان سے قریبی تعلقات ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کوکی ملیٹنٹ گروپس پر بھڑکتے ہوئے کہا ہے کہ سسپینشن آف آپریشنز ایگریمنٹ کی کسی بھی خلاف ورزی سے سختی سے نمٹا جائے گا اور امن کی واپسی کے لیے اس سمجھوتے پر عمل ہونا چاہیے۔ منی پور کے 3 دن کے دورے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا کہ اس سمجھوتے کی کچھ شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں کو چھوڑا گیا تو سمجھوتے پر عمل نہیں ہو سکتا۔ دونوں طرف سے یہ سمجھوتا لاگو ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ریاستی حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ
حال ہی میں فوج اور نیم فوجی دستوں سے لوٹا گیا ہتھیار اور گولہ بارود کوکی ملیٹنٹس کے ہاتھ لگ سکتا ہے، جس سے گڑبڑ اور تیز ہو سکتی ہے۔ کمشنر کے اس بیان کو چیف منسٹر برین سنگھ کی تائید کے طور پر بھی دیکھا گیا ہے، جنہوں نے اس سال مارچ میں 3 رخی سمجھوتے کی تائید نہیں کی تھی۔ ان کے فیصلے کو موجودہ تناؤ کی وجہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ سمجھوتا دراصل 22 اگست 2008 کو ہوا تھا، جس کا مقصد سیاسی بات چیت شروع کرنا اور ملیٹنٹس کو مین سٹریم میں واپس لانا تھا۔ سمجھوتے کے مطابق 30 کوکی گروپ میں سے 25 ہتھیار نہ اٹھانے کی شرط کے پابند تھے۔ سرکاری عہدیداروں نے کہا کہ مزید گروپس اس سمجھوتے میں شامل ہونے والے ہیں۔ فی الحال ان گروپس کی تعداد 27 ہے۔ انڈیا اور نیپال اپنے تعلقات کو ہمالیہ کی بلندیوں پر لے جائیں گے اور سرحدی مسئلہ حل کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپالی پرائم منسٹر پشپک کمار دہل پرچندا سے دہلی میں بات چیت کے بعد یہ بات کہی۔ ملاقات کے بعد میڈیا کے لیے جاری بیان میں مودی نے کہا کہ انہوں نے اور پرچندا نے دونوں ملکوں کے درمیان پارٹنرشپ کو سپر ہٹ بنانے کے لیے کئی فیصلے کیے ہیں۔ دونوں لیڈرز نے کئی پروجیکٹس کا افتتاح کیا اور بعض نئے پروجیکٹس کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ دونوں ملکوں نے سرحد پار پیٹرولیم پائپ لائن بڑھانے، چیک پوسٹ مضبوط کرنے، ہائیڈرو الیکٹرک پاور اور دوسرے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے 7 سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ ان میں ایک اہم سمجھوتا انڈیا نیپال ٹرانزٹ ٹریٹی سے ہے۔ مودی نے پرچندا کی موجودگی میں کہا کہ نیپال کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا 2014 سے ان کی پرائیورٹی رہی ہے۔ پرچندا نے کہا کہ انہوں نے تہذیبی اور مذہبی تعلقات کو بڑھانے کے لیے فیصلے کیے ہیں۔ اس سلسلے میں رامائن سرکٹ پروجیکٹ پر کام تیز کیا جائے گا۔ پرچندا نے کہا کہ انہوں نے اور مودی نے آپسی تعلقات میں پروگریس کا جائزہ لیا اور تعلقات اور تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے وعدے کو دہرایا۔ نیپالی وزیر اعظم نے سب سے پہلے پڑوس کی مودی کی پالیسی کی تعریف کی۔ نیپالی پرائم منسٹر 4 دن کے دورے پر چہارشنبے کو دہلی پہنچے۔ نیپال چاروں طرف سے زمین سے گھرا ہوا ہے یا لینڈ لاکڈ ہے۔ وہ چیزوں اور سروسز کے لیے بڑی حد تک انڈیا پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سمندر تک نیپال کی رسائی انڈیا کے ذریعے ہوتی ہے۔ دونوں ملکوں کے بیچ 1950 میں امن اور دوستی کا سمجھوتا ہوا تھا اور یہ سمجھوتا دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی تعلقات کی بنیاد ہے۔ مشترکہ کسان مورچہ نے احتجاجی ریسلرز کی تائید میں پورے ملک میں احتجاج کیا۔ یہ احتجاجی جنسی ہراسانی کے الزام پر ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے چیف اور بی جے پی کے بااثر رکن پارلیمنٹ برج بھوشن شرن سنگھ کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کسان مورچہ نے ایک بیان میں کہا کہ ریسلرز اور سماج کے طبقات کے احتجاج کے جمہوری حق کی حفاظت کے لیے یہ ایجیٹیشن کیا جا رہا ہے۔ یہ مورچہ مختلف ٹریڈ یونینز، عورتوں، نوجوانوں، اسٹوڈنٹس اور دوسرے گروپس کے ساتھ مل کر پورے ملک میں تال میل کر رہا ہے۔ اس دوران اعلان کیا گیا کہ 5 جون کو ریسلنگ فیڈریشن کے چیف کے پتلے جلائے جائیں گے۔ یہ وہی دن ہے جب ایودھیا کے سادھوؤں نے برج بھوشن شرن سنگھ کی تائید میں ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ کسان لیڈر راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ جمعے کو ہریانہ میں ہونے والی ایک میٹنگ میں ریسلرز کے احتجاج کے تعلق سے ایک اہم فیصلہ کیا جائے گا۔ کانگریس 12 جون کو بہار کے پٹنہ میں ہم خیال اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ میں حصہ لے گی۔ پارٹی کے کمیونیکیشنز انچارج جے رام رمیش نے یہ بات بتائی۔ 10 دن پہلے بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار نے صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے سے ملاقات کی تھی۔ کمرشل ایل پی جی گیس سلنڈر کی قیمت میں 83 روپے 50 پیسے کی کمی کر دی گئی ہے۔ اب دہلی میں ایل پی جی کمرشل سلنڈر کی قیمت 1773 روپے ہو گئی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ آسٹریلیا کا بدنام زمانہ سپاہی ہتک عزت کا کیس ہار گیا، کئی افغان شہریوں کو قتل کیا تھا۔ خرطوم کے بازار میں ہوائی حملے، 18 جاں بحق۔ امریکہ نے کہا جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ترکی سویڈن کی رکنیت قبول کرے، نیٹو چیف کا مطالبہ۔ جینس اسٹالٹنبرگ جلد انقرہ کا دورہ کریں گے۔ سرحد کے قریب یوکرین کے حملوں کو ناکام بنایا، 30 فائٹرز کو ہلاک کیا، رشیا کا دعویٰ۔ امریکہ یوکرین کو $300 ملین کا نیا پیکیج دے گا، رشیا نے کہا واشنگٹن ماسکو کے خلاف ہر کوشش کر رہا ہے۔
انڈیا نیپال تعلقات کو ہمالیہ کی بلندیوں تک لے جائیں گے، پرچندا سے ملاقات کے بعد مودی کی پریس کانفرنس، 7 سمجھوتوں پر دستخط۔ سیز فائر کی خلاف ورزیوں سے سختی سے نمٹیں گے، کوکی ملیٹنٹس کو امت شاہ کی وارننگ، منی پور دورہ ختم۔ احتجاجی ریسلرز کی تائید میں کسان مورچہ کے ملکگیر مظاہرے، 5 جون کو برج بھوشن کے پتلے جلائے جائیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔